اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اس کو دیکھیں. یہ جی کتاب اٹھا لیں آپ. ربط سورہ بقرہ بالفاتحہ دیکھ رہے ہو. سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم سے درخواست ہدایت تھی. اب سورہ بقرہ میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں لفظ ہدن ہے یا نہیں؟ تو ہدایت ہے نا، ہدایت متقین کے لیے. ہدن للمتقین سے اجابت درخواست کا بیان ہے. وہاں ہم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ صراط مستقیم پہ ہمیں چلاتے رہیے. تو اب اس کا جواب مل رہا ہے صراط مستقیم یہی کتاب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جس ہدایت کی تم نے درخواست کی تھی وہ کہاں ملے گی؟ اسی قرآن میں ملے گی. جواب مل گیا. اچھا جی. دوسرا ربط جی، سورہ فاتحہ میں 3 جماعتوں کا اجمالاً ذکر تھا. منعم علیہم، وہ انعمت علیہم پڑھا تھا نا، مغضوب علیہم الضالین. اب سورۃ بقرہ میں ان کا تفصیلاً ذکر ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ کون ہے؟ منعم علیہم ہے یا نہیں؟ اچھا. باقی کتنے فرقے بچے؟ 2. تو آگے ان الذین کفروا سواء علیہم، کفار کا ذکر ہے. پھر آگے ومن الناس من یقول، منافقین کا ذکر ہے. تو یہ دونوں فرقے کون ہیں؟ مغضوب علیہم اور ضالین ہیں. تو تفصیلاً ذکر آ گیا. جس چیز کا اجمالاً ذکر تھا سورۃ بقرہ میں اب تفصیلاً آ گیا ہے. ٹھیک ہے جی. خلاصہ بقرہ، اس سورت کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ ابتدائی سورت سے وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، رکوع نمبر 22 تک ہے، اور دوسرا حصہ وہاں سے آخر سورت تک. پہلے حصے میں 10 مضامین ہیں. اب دیکھو نا، یہ ساری سورت کا خلاصہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہے. تو تمام سورتوں کا خلاصہ یاد کر لو، قرآن کا خلاصہ آ گیا. اچھا جی. پہلی ہے تمہید، جس میں فرق ثلاثہ کی تفصیل ہے. تمہید میں کس کی تفصیل ہے؟ فرق ثلاثہ، یہی جو ابھی میں نے بتایا، متقین، کفار اور منافقین. ایک منعم علیہ ہے، 2 کون ہیں؟ مغضوب علیہم. اس کے بعد کس کا ذکر ہے جی؟ توحید کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. آگے آئے گا نا. اچھا جی. اس کے ساتھ صداقت بَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن، اس جیسے کوئی چھوٹی سورت تو بنا دو قرآن پاک. اچھا جی. چوتھا ہے قصہ تخلیق آدم و تخلیف آدم. تخلیق کا معنی آدم کو پیدا کرنا، اور تخلیف کا معنی ان کو خلیفہ بنانا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. آگے میرے عزیز بنی اسرائیل کے حالات ہیں. کن کے حالات ہیں؟ بنی اسرائیل کے. 5واں بنی اسرائیل کے انواع 5. ہم نے بنی اسرائیل کے حالات کو 5 نوع کے اندر بند کر دیا ہے. بنی اسرائیل کے حالات کے کتنے نوع بنائے ہیں؟ 5 نوع بنائے ہیں. انواع 5 اور تتیمات بھی ہیں ان کے. 6 ازالہ شبہات یہود. 7واں 5 شکوے. آپ نے پڑھا تھا نا، شکوہ جواب شکوہ ہوتے ہیں. چلیے. 8واں رسالت اور اس کے متعلقات. 9واں کیا ہے؟ بحث تحویل قبلہ. بحث تحویل قبلہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ دوسرے پارے سے. یہ پہلا پارہ ختم ہو گیا، ہم دوسرے پارے میں داخل ہو گئے ہیں. سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم اللہ، وہاں پہنچ گئے ہم. بحث تحویل قبلہ. 10واں ہے تردید شرک فعلی.
یہ جی پہلے حصے میں کتنی مضامین آ گئے؟ 10۔ دوسرے حصے میں 6 مضامین ہیں۔ پہلا ہے امور انتظامیہ، دوسرا ہے امور مصلحہ اصلاح کرنے والے، تیسرا ہے جہاد فی سبیل اللہ، چوتھا ہے اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان کا بیان، پانچواں ہے انفاق فی سبیل اللہ، چھٹا ہے خاتمہ بر ادعیاء۔ یہ اور کا لفظ ہے نا، یہ بس اردو کی خط میں لکھ دیتے ہیں لیکن آپ نے پڑھنا نہیں، یوں نہ کہنا اور ختمہ بر ادعیاء، تو اور آپ کو وہاں نہیں ملے گا کہیں، خاتمہ بر ادعیاء، دونوں پہ خاتمہ ہو رہا ہے انشاءاللہ جی۔ سورۃ البقرہ سے مدنیۃ، اس سورت کا نام سورۃ بقرہ ہے، وہ اس لیے کہ اس کے اندر گائے کا ذکر آ رہا ہے، آگے آئے گا گائے کا واقعہ۔ تو چونکہ اس سورت کے اندر ایک جز ہے، کس کا واقعہ؟ گائے کا واقعہ، ایک جز ہے نا، اس کو کہتے ہیں تسمیۃ الکل بے اسم جزء ہی یا بے اسم الجز کا ہے۔ ساری سورت کا نام کس کے نام کے ساتھ رکھ دیا؟ جو اس کے نام ہے، سورۃ البقرہ ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ نام نہ رکھا جائے، السورۃ التی ذکرت فیہا البقرہ، یوں کہو، تو انہوں نے غلط کہا ہے، سمجھا؟ یہ حدیث پاک میں خود ہے، سورۃ البقرہ اس کا نام ہے، حدیث پاک کے اندر ہے، سمجھے جی؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمی کی، رمی جمار، کنکریاں ماری۔ رمی جمار کہاں کی جاتی ہے؟ پتہ نہیں ان کو، اور جن کو شیطان کہتے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے بدماش آدمی گئے حج کرنے کے لیے، واپس آئے نا تو ان سے پوچھا گیا بدماش حاجیوں سے، حال سنا ہوئے کیا بنا؟ کہیں گے کیا پوچھتے ہو حال؟ جب ہم نے شیطانوں کو کنکریاں ماری نا تو ہمیں ملامت کرنے لگے شیطان، کہنے لگے ملا تو ہمیں کنکریاں مارے، تم ہمارے بھائی ہو کے مار رہے ہو، تم تو ہمارے جیسے شیطان ہو نا، تم ہمارے بھائی ہو کے کنکریاں مار رہے ہو۔ حضرت اب تو سمجھ یہ بات یا نہیں ہے جی؟ اچھا شیطانوں کی بات کی ہے نا۔ تو حضرت ابن مسعود نے کنکریاں ماری اور ساتھ ان کے تھے شاگرد، فرمانے لگے میں نے کنکریاں ایسے ماری ہیں کہ اس ذات نے بھی ایسے کنکریاں ماری تھیں کہ انزلت علیہ سورۃ البقرہ، جس ذات پہ سورۃ بقرہ اتری ہے کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی ایسے کنکریاں ماری تھی، تو سورۃ البقرہ تھا، یہ حدیث پاک ہے۔ تو اس کو میرے عزیز کیا کہتے ہیں؟ تسمیۃ الکل بسم الجز، کیونکہ سورۃ بقرہ کے اندر گائے کا ذکر ہے تو ساری سورت کا نام کیا رکھ دیا؟ باقی مدنیہ ہے آگے۔ مدنی صورتیں ان کو کہا جاتا ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ کس کے بعد؟ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ صورتیں کیا ہیں؟ مکیہ۔ جو ہجرت کے بعد اتری وہ کیا ہیں؟ مدنیہ ہے، چاہے مکے میں کیوں نہ اتریں، کیا پھر بھی وہ کیا ہے؟ مدنیہ ہے۔ اب حجۃ الوداع کے موقع پہ اتری تھی آیتیں یا نہیں؟ تو آپ ان کو مدنیہ کہیں گے یا مکیہ کہیں گے؟ مدنیہ، ہجرت کے بعد اتری تھی۔ یہ بات آ گئی سمجھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ میم جو لکھا ہوا ہے نا تھوڑا سا گول ہے، دیکھ رہے ہو؟ تو ایک وکیل صاحب تھے، وکیل کیا ہوتے ہیں؟ گریجویٹ ہوتے ہیں یا نہیں؟ انگریزی کے بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے یہ لفظ آیا تو انہوں نے یوں پڑھنا شروع کیا، المدا لام والو، اس نے واو سمجھا، آلو ذالک الکتاب، آلو ذالک الکتاب، ہاں یہ کتاب آلو ہے،
یہ ہے جی تعلیم یافتہ طبقہ، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اگلے دن میں نے تقریر کی تھی کہ لوگ ہیں تین قسم دنیا میں. ایک وہ ہیں جو بالکل جاہل ہیں، پڑھنے سے توبہ کی ہوئی ہے. دوسرا فرقہ وہ ہے کہ پڑھاتے ہیں اور علم پڑھاتے ہیں، یہی آپ علم پڑھ رہے ہو قرآن و حدیث. تیسرا طبقہ وہ ہے جو پڑھاتے ہیں لیکن جہل پڑھاتے ہیں. کیا پڑھاتے ہیں؟ اب دیکھو وکیل صاحب پڑھے تھے یا نہیں پڑھے تھے؟ تو علم پڑھے یا جہل پڑھے؟ جہل پڑھا انہوں کہ الف لام میم کو کیا پڑھ رہے ہیں؟ عالم پڑھ رہے ہیں. جز یاد دوست ہر چے کنی عمر ضائع است، جز سر عشق ہر چے بے خانی بطالت است. سادی بشو لوح دل از نقش غیر حق، علم کے رہے حق نہ نمایت جہالت است. جس علم سے اللہ کی راہ نہ ملے وہ کیا ہے؟ کیا پڑھاتے ہیں؟ علم پڑھاتے ہیں، جہل پڑھاتے ہیں. علم کے رہے حق نہ نمایت جہالت. الف لام میم کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مقطعات. کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی یہ ایسے حروف ہیں جو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھے جاتے ہیں یا ملا کے پڑھے جاتے ہیں. اب ملاؤ تو پھر کہیں آلو نہ پڑھ لو جمع کر کے نا. الف لام میم مد کے ساتھ پڑھنا ہے. اور حروف مقطعات کے متعلق کیا تحقیق ہے؟ خلفائے راشدین اور جمہور مفسرین، جمہور کہتے ہیں اکثر کو، اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ حروف مقطعات متشابہات میں سے ہیں. لا یعلم تاویلہ الا اللہ، ان کی یقینی مراد فقط کون جانتے ہیں؟ اللہ جانتے ہیں ان کی یقینی مراد، اور کسی کو پتہ نہیں. جمہور مفسرین کا اس بارے میں قول یہی ہے، خلفائے راشدین کا بھی یہی ہے، ہمارا مسلک بھی یہی ہے. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں لکل کتاب سر، ہر کتاب کے اندر کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے. وسر القرآن اوائل الصور، یہ قرآن کے رموز اور راز کیا ہیں؟ یہ اوائل الصور ہے. اوائل الصور کیا ہیں؟ یہ حروف مقطعات ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی فرما دیا یہ قرآن پاک کے اسرار ہیں. کیا ہیں؟ ان کی مراد کوئی نہیں جانتا. یہ بحوالہ روح المانی ہے، روح المانی کا حوالہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کا معنی کوئی نہیں جانتا تو ان کے نازل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں اتارے گئے؟ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہمارے امتحان کے لیے اتارے گئے ہیں. وہ فرماتے ہیں انزال مقطعات آزمائش ہے، ہمارے امتحان اور آزمائش کے لیے اتارے گئے ہیں. کیونکہ مولوی صاحبان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز کا علم ہمیں آ جائے. علماء کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ کہ ہر چیز کا ہمیں علم آ جائے. تو اللہ تعالی نے فرمایا دیکھو بعض چیزیں ایسی ہیں ہمارے پاس کہ ان تک تمہارے علم کی رسائی نہیں ہو سکتی، لہذا ایسے ہی مان لو، چاہے تمہیں معنی سمجھ آئے یا نہ آئے، ایسے ایمان لاؤ. تمہاری لیے آزمائش ہے، امتحان ہے. نہ ہر جائے مرکب تواں تاختن کہ جاہا سپر باید انداختن، ہر جگہ گھوڑے نہ دوڑاؤ، کہیں شکست بھی کھا لو. کیا؟ تو ہم اس مقام پہ شکست کھا رہے ہیں یا نہیں؟ ہمیں پتہ نہیں، ہم ایمان لاتے ہیں بلا کیف، چاہے معنی سمجھ آئے نہ آئے. اصل تحقیق میرے عزیز یہی ہے. بعض علماء نے کہہ دیا ہے کہ یہ الف لام میم ہو یا دوسرے حروف مقطعات ہوں، یہ صورتوں کے نام ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟
بعض کہتے ہیں اللہ کے نام ہے، اسماء الہیہ ہے، بعض کہتے ہیں الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، میم سے مراد محمد۔ اللہ نزل القرآن بواسطہ جبریل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بعض مفسرین نے کہا، ہماری تحقیق وہی ہے۔ لیکن وہ جو یہ معنی بیان کرتے ہیں وہ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ ہمارے معنی اور ہماری تعویل یقینی نہیں ظنی ہے۔ کیا ہے؟ وہ یقینی بات وہی ہے، لا یعلم تاویلہ۔ باقی ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، عام طور پہ واعظین تقریر کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ دیکھو جی الف لام میم پڑھو تو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم پڑھنے سے کتنی نیکی ملتی ہیں؟ 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن میری تحقیق یہ ہے کہ یہ ہے الف لام میم، یہاں بھی الف ہے، لام ہے، میم ہے، اور علم تر کیف کے ابتدا میں کیا ہے؟ وہاں بھی کیا ہے؟ الف ہے، لام ہے، میم ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں علم پڑھو تو کتنے حرف ادا ہوتے ہیں؟ 3 نا، لیکن ادھر پڑھو تو 9 حرف ادا ہوتے ہیں۔ کتنی؟ الف اس کے کتنی حرف ہیں؟ 3۔ لام یہ اسم ہے، اس کے کتنی حرف ہیں؟ میم اسم ہے، اس کے کتنی حرف ہیں؟ تو یہ سارے کتنی ہو گئے؟ 9 ہو گئے۔ 9 کو 10 سے ضرب دو، 90 ہو گیا۔ تو یہ الف لام میم پڑھنے سے 90 نیکی ملے گی، اور علم تر کیف کے ابتدا میں جو علم ہے وہاں پڑھنے سے کیا جی 30 نیکیاں ملے گی۔ میں نے ایک جگہ تقریر کی تو مولوی صاحبان مجھے ملے، وہ جی ہم تو حیران بیٹھے، ہم تو ایسے کہتے تھے پہلے کہ 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ میں نے کہا اب تو تحقیق آ گئی نا تمہارے سامنے کہ 90 نیکی ہے، ورنہ اس کا اور علم تر کیف کا فرق بتاؤ۔ وہاں 30 مل رہی ہیں، حرف 3 ادا ہو رہے ہیں یا 9 ادا ہو رہے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کنارے پہ لکھ لیجئے تمہید، کنارے پہ موٹا کر کے لکھو تمہید۔ جہاں سے تمہید شروع ہوئی اور کہاں تک ختم ہو رہی ہے بتائیے؟ 2 رکوع تک ختم ہو رہی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر تک، کتنے تک کیا ختم ہو رہی ہے جائے؟ وہاں سے شروع ہو کے اتنے تک ختم ہو رہی ہے تمہید۔ اس تمہید میں کتنے فرقوں کا ذکر ہے بھائی؟ 3 فرقوں کا ذکر ہے۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ یہ نیا طریقہ ہے، جدید طریقہ ہے یا نہیں سمجھانے کا؟ عام تفسیریں جو آپ نے پڑھی نا جلالین شریف بیضاوی ہماری آنکھوں پہ ہمارے اکابر تھے، لیکن یہ طریقہ بھی سیکھ لو، یہ جدید طریقہ ہے۔ آپ دیکھو نا 2 رکوع کا خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ تمہید۔ اس میں کتنی گروہوں کا ذکر ہے؟ 3 گروہوں کا، جو بھی بتا چکا ہوں میں۔ ذالک الکتاب کے کنارے پہ کیا لکھی ہے؟ تمہید۔ اور ذالک الکتاب کے نیچے لکھو عظمت قرآن۔ قرآن پاک کی عظمت ہے، اور عظمت کیسے معلوم ہو رہی ہے؟ غور فرمائیے۔ ذالک کا اسم اشارہ قریب ہے یا بعید ہے؟ اور کتاب تو قریب ہے آپ سے، تو میرے عزیز اسم اشارہ بعید لا کے اشارہ کیا گیا کہ یہاں بود رتبی مراد ہے۔ کیا بود؟ وہ مسافت والا مراد نہیں جو دور ہوتا ہے۔ کون سا بود مراد ہے؟ کہ یہ کتاب رتبے کے لحاظ سے بہت اونچی ہے، اس لیے ذالک کا اسم اشارہ بعید رہ گیا۔ اس کی مثال بھی میں آپ کو دوں، قرآن پاک میں ذالکم اللہ ہے، ایک آدھے کہنا ہے کہ آدھے نہیں۔ قرآن پاک میں ذالکم اللہ ہے یا نہیں؟ تو اللہ ہمارے قریب ہے بعید ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یار تو قریب ہے نا، لیکن ذالکم اشارہ بعید ہے۔ وہاں کون سا بود مراد ہے؟ تو وہاں بھی اللہ کی عظمت شان ہے، ادھر کتاب کی عظمت شان ہے۔ کس کی شان ہے؟ کتاب کی عظمت شان ہے، اس لیے اس میں اشارہ بعید رہ گیا۔
تو میں نے ذالکل کتاب کے اندر کیا لکھا ہے؟ عظمت قرآن. ایک تو ذالک کا اسم اشارہ بعید ہے، دوسرا ذالک مبتدا بھی معرفہ، خبر بھی الکتاب کیا ہے؟ مبتدا خبر ہو تو فائدہ کس کا دیتے ہیں؟ حصر کا. دنیا میں کتاب ہے تو فقط یہی ہے، دنیا میں کتاب ہے تو فقط یہی ہے. گویا کہ اور کتابیں اس کے مقابلے میں کل عدم ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں دنیا میں نور ہے تو یہ سورج ہے، حالانکہ ستارے ہیں، لیکن ستاروں کا نور جو ہے نا سورج کے برابر ہے تو نہ پہل ہے. تو اس لیے اللہ نے ایسی کتاب اتاری ہے کہ اس کتاب کے مقابلے باقی کتابیں کیا ہیں؟ کل عدم. تورات کے بر موسیٰ، انجیل کے بر عیسیٰ، شد محض یک نقطہ فرقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم منسوخ ہو گئی. لا ریب فی صداقت قرآن. ذالکل کتاب میں عظمت قرآن تھی، لا ریب فی میں کیا ہے جی؟ صداقت قرآن، کہ قرآن پاک سچی کتاب ہے. اچھا جی، لا ریبا یہ ہے لا نفی جنس کا، یہ کیا ہے جی؟ ہاں، لا نفی جنس کا، جنس کی نفی کرتا ہے. لا ریب فی کا معنی ہے نہیں کسی قسم کا شک اس میں، نہیں کسی قسم کا شک اس میں. یہ ایسے ہے جیسے کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ، نہیں کسی قسم کا معبود سوائے اللہ، اللہ کے سوا کسی قسم کا معبود نہیں ہے. نہ حقیقی معبود، نہ مجازی معبود، نہ ذلی معبود، نہ بروزی معبود، نہ ذاتی معبود، نہ کائی معبود. بھئی لا ہے نا نفی جنس کا، جنس کی نفی کے ساتھ تمام انواع کی نفی ہو جاتی ہے، نہیں جتنی انواع ان کی نفی ہو جاتی ہے. اب اس سے سمجھیے یہ ایک اور بات سمجھو. میرے آقا فرماتے ہیں انا خاتم النبیین، لا وہاں بھی لا کون سا ہے؟ نبی جنس کا ہے. تو وہاں بھی معنی کیا ہوگا؟ میں آخری نبی ہوں، نہیں کسی قسم کا نبی میرے بعد نہ حقیقی نبی، نہ مجازی نبی، نہ ذلی نبی، نہ جی بروزی نبی، نہ شیخ چلی نبی. نہ یہ شیخ چلی ہے نا مرزا غلام احمد کا، مرزا کہتا ہے کہ لا نبی آبادی میں حقیقی نبی کی نفی کی گئی ہے، حقیقی، مجازی نبی کی نفی نہیں. میں ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں، میں عطائی نبی ہوں. تو میں نے سمجھا دیا ہے یا نہیں؟ تو پھر لا الہ الا اللہ میں بھی ایسے پڑھو کہ اللہ کے سوا حقیقی معبود کوئی نہیں لیکن ذلی معبود ہے. وہ ہر جگہ لا نفی جنس ہے. ایک جگہ میں نے تقریر کی، الحمدللہ علماء بیٹھے ہوئے بڑے خوش ہوئے، کہنے کہ یہ دلیل آپ کی بڑی ہے لا نفی آباد. آپ سمجھے جی؟ اسی طرح ان کو سمجھاؤ. میرا اس بارے میں ایک شعر ہے، وہ کافر ہے جو کہتا ہے کہ میں ذلی بروزی ہوں. مرزا کیا کہتا ہے؟ وہ کافر ہے. وہ کافر ہے جو کہتا ہے کہ میں ذلی بروزی ہوں. اسے یہ زیب دیتا ہے کہ میں چلی فضولی ہوں. وہ ذلی بروزی نہیں کیا ہے؟ چلی فضولی ہے، شاید چلی ہے. نہ مانو اس کمینے کو جو گمراہی کا پندہ ہے، نہیں مسلم حقیقت میں وہ انگریزوں کا بندہ ہے. مرزا کس کا بندہ تھا؟ انگریزوں کا بندہ تھا. یہ ہمارے آقا کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ پہلے ذلی ہوں، بروزی ہوں. پھر آخر میں نے کہا ہے الحمدللہ، اس شعر کو آپ نے ضرور یاد کرنا ہے جو ابھی میں کہہ رہا ہوں. نہ دیکھا چشم عالم نے محمد مصطفیٰ جیسا ہے.
چشم عالم نہ دیکھا چشم عالم نے محمد مصطفیٰ جیسا، نہ آیا ہے کوئی اب تک نہ آئے گا کبھی ایسا۔ آ سکتا ہے؟ یہ شعر ضرور یاد ہو، ہاں آقا کی تعریف ہے۔ تو لا ریب فیہ کا معنی بات کو خوب سمجھ آ گیا یا نہیں آیا سمجھ؟ اچھا جی، ہدی للمتقین، یہ ہدی للمتقین جو ہے نا، اس کو بمانے ہادین کے بناتے ہیں، ترکیب میں حال بن جاتا ہے، لیکن آسان طریقہ یہ ہے کہ ہدن سے پہلے ہوا معذوف کر لو، ہوا ہدی للمتقین۔ یہ کتاب سراپا ہدایت ہے، کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ ہدن کو اسم فاعل کے معنی میں کیا جاتا ہے، لیکن ہم حمل مبالغۃ کرتے ہیں، زید اجر کے قبیلے میں سے بناتے ہیں، یعنی یہ کتاب ہدایت کے ایسے مقام پہ پہنچ گئی ہے کہ خود نفس سے ہدایت بن گئی ہے۔ کتاب میں آپ نے پڑھا ہے سمجھدار لوگوں کو، ہاں مبالغۃ حمل ہوتا ہے، تو ہدن کا معنی آپ کیا کریں گے؟ یہ کتاب سراپا ہدایت ہے، یہ معنی دو۔ یہ کتاب کیا ہے جی؟ سراپا ہدایت ہے، کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ سراپا ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ متقی خود ہدایت پہ نہیں ہوتے، متقی کس پہ ہوتے ہیں؟ خود ہدایت پہ پہلے ہوتے ہیں، اور یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہو رہی، تحصیل حاصل نہ ہوا، وہ تو ہدایت پہ ہے، تو پھر کتاب کا کیا کمال ہے کہ متقین کے لیے ہدایت ہے؟ اس کا ایک جواب تو حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں متقین بمانے منیبین، متقین بمانے جن کے دلوں میں انابت ہے، وما یتذکر الا من ینیب ہے قرآن میں یا نہیں؟ وما یتذکر الا من ینیب، نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جن میں کیا ہوتی ہے؟ انابت ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق میں انابت تھی، عمر فاروق میں انابت تھی، حضرت عثمان علی میں انابت تھی، جو مسلمان ہوئے ان کے دل میں کیا تھی؟ اور ابو جہل وغیرہ میں کیا تھا؟ اناد تھا، ضد تھی۔ وہ ہدایت پہ ہے، چاہے اس دور گمراہی کے اندر ہو، لیکن جن کے دل میں انابت تھی وہ ہدایت پاس ہے۔ تو متقین سے مراد کیا لیا جی؟ منیبین لیا۔ باقی ان کو متقی کیوں کہا گیا؟ باعتبار ما یعول کے، متقی کیوں کہا گیا؟ بھئی آگے متقی نہیں بننے تھے، بالفعل اگرچہ متقی نہیں تھے تو آگے کیا بننے تھے؟ متقی بننے تھے، اس لیے باعتبار ما یعول کے آگے کے لحاظ سے ان کو کیا کہا گیا؟ متقی کہا گیا۔ اب بات آئی سمجھ یا نہیں ہے سمجھ؟ یہ ایسے ہے جیسے چھوٹا بچہ ہے نا، ابھی وہ سورت پڑھ رہا ہے الم تر کیف یا قل اعوذ برب الناس، تو آپ اسی چھوٹے بچے کو حافظ جی کہتے یا نہیں؟ آئیے حافظ جی، آئیے حافظ جی، حافظ ہے کیوں کہہ رہا ہے؟ بس بار آگے اس نے حافظ بننا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو متقین سے مراد کیا لیا گیا ہے؟ مریبین۔ باقی ان کو متقین اس لیے کہا گیا کہ آگے جا کے انہیں متقی بننا تھا۔ اچھا جی، نمبر 1 یا نمبر 2 یہ ہے کہ دوسرے مقام پہ فرمایا گیا ہے ھدی للناس، کہ قرآن پاک کیا ہے جی؟ ھدی للناس ہے، سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو وہاں ہدایت کا معنی کرو ارات و طریق، ہدایت کا معنی کیا کرو؟ راستہ دکھلانا۔ تو راستہ تو سب لوگوں کو قرآن دکھاتا ہے، لیکن مطلوب پہ کس کو پہنچاتا ہے؟ متقین کو۔ یہاں ہدایت کا معنی ارات و طریق کرو گے یا ایصال الی المطلوب؟ ہاں، مطلوب تک متقین پہنچتے ہیں۔ اس لیے ہم ادھر لکھاتے ہیں مستفیدین من القرآن، لکھ لو، متقین کے نیچے کا لکھاتے ہیں ہم؟ ہاں، قرآن ہدایت سب لوگوں کے لیے، لیکن فائدہ کون حاصل کرتے ہیں؟
جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، انابت ہوتی ہے۔ لکھو مستفیدین من القرآن کا بیان، قرآن سے فائدہ حاصل کرنے والے متقی ہیں۔ اب یہ پہلا گروہ شروع ہو رہا ہے، 2 گروہ بعد میں آئیں گے، کنارے پہ کہ لکھ لو پہلا فرقہ، پہلا گروہ۔ اچھا جی، متقی ہیں مستفیدین من القرآن الذین یؤمنون بالغیب، اس کے نیچے لکھو صفات متقین۔ تو پہلے صداقت قرآن کا بیان تھا، پھر مستفیدین من القرآن کا بیان ہے، اب مستفیدین من القرآن کے کیا بیان ہو رہے ہیں؟ صفات متقین۔ الذین یؤمنون بالغیب نمبر 1، یقیمون الصلاۃ نمبر 2، نمبر لکھتے جاؤ، مما رزقناہم ينفقون نمبر 3، والذین یؤمنون بما انزل الی آخرہ، یہ نمبر کتنی؟ وبالآخرۃ هم یوقنون، نمبر کتنی جی؟ 5۔ تو متقین کے 5 صفات بیان کیے گئے۔ اب یہ ساتھ ساتھ ربط آ رہا ہے یا نہیں؟ ربط ہو رہا ہے۔ پہلی صفت کیا ہے جی؟ الذین یؤمنون، اس کو کہتے ہیں درستی اعتقاد، کہ متقین کے اعتقاد بھی کیا ہیں؟ درست۔ اعمال کی دار و مدار کس پہ ہوتی ہے؟ عقائد صحیحہ۔ عقائد درست ہیں تو اعمال قبول ہیں، عقائد درست نہیں تو اعمال بھی قبول نہیں ہیں، ٹھکانے لگ جائیں گے۔ متقی وہ ہیں جو مانتے ہیں بن دیکھی چیزوں کو، یہ ایک بہترین معنی ہے۔ تم تو معنی کرتے ہو ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے غیب سے۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ معنی کرتے ہیں، دلی والے کیا معنی کرتے ہیں؟ مانتے ہیں بن دیکھی چیزوں کو، جن چیزوں کو دیکھا نہیں ان کو مانتے ہیں۔ غیب کا معنی بن دیکھی چیزیں۔ آمنت باللہ، اللہ کو دیکھا ہے، آگے کیا ہے؟ وملائکتہ، فرشتوں کو دیکھا ہے، وکتبہ، اور کتابوں کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ آپ کہیں گے کتاب کو تو دیکھا ہے، میرے عزیز یہ بھی ایمان بالغیب ہے۔ کتاب اگرچہ آپ کے سامنے ہے، لیکن کتاب کو جو جبریل لے آیا نا وہی، اس کو دیکھا تھا آپ نے؟ ہم نے کہا صحابہ بھی نہیں دیکھتے تھے کہ جبریل آ رہا ہے، تو یہ ایمان کیا ہے؟ نزول کتب، کتاب کس کیفیت میں نازل ہو رہی ہے؟ ایمان بالغیب ہے۔ آگے کیا ہے؟ ورسول ہی، کیا؟ رسول دیکھا جاتا ہے لیکن رسول کی رسالت نہیں دیکھی جاتی، کیا؟ کہ وہی نازل ہو رہی ہے، رسول بن رہا ہے، وہ ایمان کیا ہے؟ بالغیب ہے۔ آگے کیا ہے؟ کتبی اور اس کے آگے والیوم آخر، وہ نہیں دیکھا، آگے آئے گا والقدر خیرہ و شرہ، تقدیر کو بھی آپ نے نہیں دیکھا۔ یہ ایمان مفصل ہے، یہ ایمانیات ہیں۔ تو ایمان بالغیب آ گیا یا نہیں آیا؟ یؤمنون بالغیب۔ آگے کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، درستی عقائد کے بعد کیا شروع ہو رہا ہے؟ درستی اعمال، اور قائم کرتے ہیں نماز کو۔ ادھر کیا لفظ ہے؟ نماز کو قائم کرتے ہیں یا پڑھ لیتے ہیں؟ ہاں، آپ دکان کے اندر نماز پڑھیں، یہ پڑھ لیا۔ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، یہ پڑھ لیا۔ کھیتوں میں نماز پڑھتے ہیں، پڑھ لیا۔ نماز کا قائم کرنا ہوتا ہے مسجد میں، جہاں کہیں ہو خدا کا گھر بناؤ، اور 5 وقت کا ہونی چاہیے، اذان ہونی چاہیے، ایسے میں، اور وہاں نماز بجماعت قائم کرو، یہ ہے اقامت الصلاۃ۔ تو ایسے کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ میں نے افتتاح کے اندر شاید بتایا تھا کہ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم طلباء کو اس لیے نہیں پڑھاتے کہ وہ نوابوں کے نوکر بنے، ہم اس لیے پڑھاتے ہیں کہ خدا کے گھروں کو آباد کریں۔ یہ خدا کا گھر تمہارے لیے اچھا ہے یا نوابوں کی نوکری اچھی ہے تمہارے لیے؟ ہاں، خدا کا گھر، ہاں، اللہ کے بندے، سمجھے کیا؟
वयुकीमून अस्सलात, नंबर कितनी है जी? 2। यहाँ जिक्र तो नमाज का है, लेकिन उलमा कहते हैं इसके अंदर तमाम इबादत बदनिया आ गए। इसके अंदर क्या आ गए? तमाम इबादत बदनिया की तरफ इशारा है। रोजा भी आ जाता है इसके अंदर, क्या आ जाता है? रोजा भी आ जाता है, वो इबादत बदनिया और भी आ जाए। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और उस चीज से कि अता किया हमने उनको खर्च करते हैं। ये सिफत कितनी है? नंबर 3 है। इसके अंदर इबादत मालिया आ गए। जिक्र एक इबादत का है, इशारा तमाम इबादत मालिया की तरफ है। ये मिन तबीजिया है, ये मिम्मा रज़क़नाहुम, मिन कौन सा है? तबीजिया है। तो इससे इशारा किया गया कि मुत्तकी बनने के लिए ये जरूरी नहीं कि सारा माल खर्च करो। क्या? अगर बाज माल खर्च करोगे, ज़कात सदकात, फिर भी क्या बन जाओगे? मुत्तकी बन जाओगे। अल्लाह ताला तुम्हें ऐसा तकलीफ नहीं देता कि सारा माल खर्च करो। मिन तबीज ऐसे मिला के लाए। आप तफसीरों के अंदर देखें तो वहाँ ये लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने माल जिनको दिया उनको माल खर्च करना चाहिए, ठीक है ना। और अल्लाह ताला ने अपना इल्म जिनको दिया, क्या? इल्म जिनको दिया, फैज दिया, वो इल्म भी खर्च करें, पढ़ें। तो रज़क़ना बमन आतैना, चाहे हमने उनको माल दिया वो खर्च करते हैं, चाहे उनको क्या दिया? इल्म दिया, वो भी क्या करते हैं? खर्च करते हैं। एक आदमी ने मुझे कहा कि मौलवी बखील होते हैं। मैंने कहा मौलवियों जैसा सखी कोई नहीं होता, मौलवी जैसा। अब आप देखो ना, मस्जिद फुल है, ठीक है ना, तो मैं सखावत कर रहा हूँ या नहीं? अब 4 घंटे में रोजाना सखावत करता हूँ, समझे। आप कराची के अंदर कोई दिखाओ जो 4 घंटे मुकम्मल सखावत करे, है मौलाना कोई? तो मौलवी सखी है या नहीं है? उलमा जितना जो सखी है कोई नहीं। बाकी रहा कि वो खर्च करते हैं उस चीज को जिसको मेरे आका ने जीफा फरमाया है, आज दुनिया जीफा तुम। और उलमा खर्च करते हैं कि इसको अनवार इलाही है, क्या? नूर का खर्च कर रहे हैं। भाई कुरान जो पढ़ा रहे हैं अनवार इलाही नहीं है। तो इस खर्च का और उस खर्च का जमीन व आसमान का फायदा है, अनवार नहीं है। तो उलमा के बराबर बाबा कोई सखी नहीं, उलमा की तौहीन न किया करें, समझे। और फिर हम आपसे कोई तनख्वाह लेते हैं जी? कुछ ही नहीं लेते, सखावत कर रहे हैं, 20 सखावत कर रहे हैं। वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कितने नंबर आ गया? 3। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक, नंबर कितनी है जी? 4 है। मेरे अजीज वाह अच्छा है और अल्लाज़ीना का अर्थ पढ़ रहा है पहले अल्लाज़ीन पे। किस पे? पहले अल्लाज़ीन पे ना। तो इसलिए पहले अल्लाज़ीन पे पढ़ रहा है कि ये जो 2 सिफ़तें आगे आ रही हैं ना, इन पहले मुत्तकीन में भी पाई जाती हैं, यानी कि नहीं पाई जाती, लेकिन इससे इशारा है मुत्तकीन के एक और किस्म की तरफ भी। वो कौन सा किस्म है? जो पहले अहले किताब थे और बाद में क्या बन गए? मोमिन बन गए, हजूर पे ईमान लाए। कौन थे? हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम थे यहूद में से, उनके और भी साथी थे। और नसारा में थे हजरत नज्जाशी थे, वो ईमान लाए थे ना, हबशा के बादशाह। काब अहबार भी बाद में ईमान लाए। तो फरमाया मुत्तकी वो भी हैं जो पहली किताबों के साथ भी मुस्तकिल ईमान लाए, और आप पे जो किताब नाज़िल हुई वो भी मुस्तकिल ईमान लाए। हम जो ईमान लाते हैं ना पहली किताब पे, तबा कुरान के ताबे हो, वो पहले मुस्तकिल ईमान लाए थे या नहीं? फिर हजरत का जमाना पाया तो मुस्तकिल ईमान लाए। वल्लज़ीना युमिनून, ये नंबर कितनी है जी? 4। और जो के ईमान लाते हैं साथ उस किताब के जो उतारेगी तरफ तेरे, और साथ उन किताबों के जो उतारेगी तुझसे पहले। अब देखो मेरे अजीज,
یوں تو فرمایا گیا ہے کہ آپ پہ جو کتاب اتری اور وہی اتری اس پہ بھی ایمان ہے، پہلی کتابوں کے اوپر اور پہلی وحی کے اوپر بھی کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اگر میرے آقا کے بعد اور وحی آتی، کچھ کتاب آتا، تو اس کا ذکر ہوتا ہے نہ ہوتا؟ تو ذکر کیا گیا ہے، تو معلوم ہوا کہ نبوت کس پہ ختم ہے؟ حضرت پہ ختم ہے، اور نبی نہیں آنا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ نمبر کتنی ہے جی؟ 5 وَبِالْآخِرَةِ نمبر کیا؟ صفت جی، 5ویں صفت یہ ہے کہ آخرت کے ساتھ بھی وہ یقین کرتے ہیں۔ مرزا غلام محمد قادیانی کا بیٹا گزرا ہے مرزا محمود، سمجھے جی؟ مرزا محمود نے بھی کچھ ترجمہ تفسیر لکھی ہے، مرزا محمود، تو وہ تحریف کرتا ہے، غلط معنی کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بالآخرت سے مراد ہے میرے باپ کی نبوت۔ کیا؟ وَبِالنَّبُوَّةِ الْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخری نبوت کے ساتھ بھی کیا؟ ایمان لاتے ہیں، کیونکہ حضور کا ایمان تو آ گیا جو یؤمنون بما انزل الیہ، تو بالنبوۃ الآخرہ کس کی نبوت ہے؟ وہ میرے باپ کی نبوت ہے۔ مرزا کون کہہ رہا ہے؟ محمود اس کا بیٹا تھا، مرزا غلام محمد قادیانی کا بیٹا تھا، سمجھے؟ ہم کہتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعض، قرآن بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ ہم نے قرآن میں دیکھا کہ آخرت کس کی صفت ہے دوسری جگہ، تو قرآن پاک ہمیں ملا کہ آخرت کس کی صفت؟ دار کی صفت ہے۔ بڑا دار الاخرہ نہیں قرآن پاک کے اندر، کیا ہے؟ والا دار الاخرت خیر، ایسے نہیں ہے کہ گھر پچھلا دار آخرت بہتر ہے متقین کے لیے، تو آخرت صفت کس کی ہے؟ دار کی ہے، سے مراد قیامت ہے، سمجھے جی؟ اور ساتھ دار آخرت کے وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو محمود کا نام تھا سر بشیر الدین محمود، اس کے بارے میں ظفر علی خان نے شعر بنایا، اچھا رگڑا دیا، وہ اب میں شعر نہیں سناتا، کسی وقت سناؤں گا۔ اب خلاصہ کیا سمجھیے جی؟ پہلے کس کا بیان تھا؟ صداقت قرآن کا، پھر مستفیدین من القرآن کا، پھر مستفیدین من القرآن کے اوصاف بیان کیے گئے، کتنی؟ 5، ٹھیک ہے نا؟ اب مستفیدین من القرآن کا انجام کا بیان ہو رہا ہے، انجام دنیاوی بھی اور انجام اخروی بھی، یہ ہے ترتیب قرآن کو سمجھنے کی۔ لکھ لو جی، اولئک کے نیچے لکھو انجام دنیاوی، متقین کا انجام دنیاوی۔ اب دیکھو اولئک، اب مانا تو یہی کرو گے، لیکن اس میں اشارہ کیا ہے؟ بعید ہے یا نہیں؟ تو اس میں متقین کی کیا ہے؟ عظمت ہے۔ فرمایا یہی لوگ جن کی 5 صفتیں بیان کی گئی ہیں، یہی اوپر ہدایت کے ہیں، وہ ہدایت جو ہونے والے ہیں ان کے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے سورۃ فاتحہ کے اندر ہدایت کو طلب کیا تھا یا نہیں؟ پھر فرمایا گیا کہ یہ ہدایت کس سے ملے گی؟ کتاب اللہ سے ملے گی، اور پھر فرمایا کتاب اللہ سے جن لوگوں نے ہدایت پائی ہے وہ کون ہیں؟ متقی ہیں۔ تو آخر میں وہی علی ہدن کا لفظ ہے یا نہیں؟ تیسری دفعہ یہ لفظ آ رہا ہے، ہدایت یافتہ لوگ دیکھنے ہوں تو یہی لوگ ہیں، آپ ان کی اتباع کریں تو ہدایت پہ پہنچ جائیں گے۔ تو اس سے تقلید ثابت ہوئی یا نہیں؟ یہی لوگ ہیں ہدایت پہ، آپ نے ان لوگوں کے پیچھے جانا ہے، اے سمجھ؟ دوسروں کے پیچھے نہیں جانا، یہی ہے ہدایت۔ اچھا جی، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں اوپر ہدایت کے جو کہ ہونے والی ہے ان کے رب کی طرف سے۔ میں نے ایک دفعہ اکابر دیوبند کے بارے میں شعر بنائے تھے، تو وہ شعر ان پہ بطریق اولا فٹا رہے ہیں،
یہی قائد ہمارے ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں یا نہیں ہیں؟ یہی قائد ہمارے ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں، چلو ان کی راہ پہ۔ درمیان میں چھوٹ گیا ہے، منظور جہاں ہو کر، اگر منظور جہاں بننا ہے تو ان کی راہ پہ چلو، منظور جہاں ہو گیا، چلو تم راہ ان کی پہ منظور جہاں ہو کر۔ تو منظور جہاں بننا ہے تو اکابر دیوبند کی اتباع کرو گے یا نہیں کرو گے؟ یہ ہیری پیری نہ کرنا ہمارے اکابر ہدایت پہ۔ انجام دنیوی آ گیا، اولئک هم المفلحون، یہ کیا ہے جی؟ تم بتاؤ یہ انجام کون سا ہے؟ اخروی لکھو، انجام اخروی۔ اور فقط یہی لوگ ہیں پورے کامیاب۔ یہ فقط میں نے اس لیے معنی کیا ہے کہ اولئک کا ہے مبتدا اور مفلحون کا ہے جی خبر ہے۔ مبتدا خبر معرفہ ہوں تو فائدہ کس کا ہے؟ کا ہے۔ اور ہم درمیان میں کیا ہے؟ ضمیر فصل، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مبتدا خبر معرفہ ہوں تو ضمیر فصل ہے، یہ بھی حصر پہ دلالت کرتا ہے۔ کامیاب دیکھنے ہوں تو فقط یہی لوگ کامیاب ہیں، کامیابی ان میں بندہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے معنی بڑے عجیب ہیں۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے۔ میں حضرت شاہ صاحب کہوں گا تو اس سے مراد کون ہوں گے؟ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی میں زیارت کر رہا ہوں، ان کی قبر کی دلی کے اندر، شاہ ولی اللہ صاحب ان کے ساتھ بیٹے۔ اور یہی لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں، مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ تو بھائی ایک گروہ کا ذکر ہو گیا، یہ کون سا گروہ ہے؟ متقین کا۔ ان کو ہم نے کہا